بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامی تاریخ کے اندر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل و قدر نبی و رسول ہے۔ فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل ایک شہزادے کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عادت کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا۔ جب وہ مصر لوٹتے وقت وادی مقدس میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو، اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اسے ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے۔ اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے چند جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، کیونکہ جادوگروں کو معلوم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ان کو ایک معجزہ ہے۔ اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا۔ جب پورے جادوگروں نے ایمان کو قبول کر لیا تو اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دے دی۔ اللہ کی قدرت، دماغ کی بناوٹ اور حفاظت۔ یہ اللہ نے جو انسان کا دماغ بنایا ہے اور اس کے لیے حفاظتی انتظام فرمائے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جھلی چڑھائی ہے، پھر جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرما کر کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا ہے تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے آثار سے محفوظ رہ سکے۔ اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو باوضو ہمیشہ رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کی عبادت ہے باوضو کرنا چاہیے۔ ایک سنت کے بارے میں، کھانا کھانے کا سنت طریقہ۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دسترخوان بچھانا اور دونوں ہاتھوں گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ جب ہاتھ ہم دھو لیے تو اس کو کسی کپڑے سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا کہ ایسا بنا ویسا بنا، عیب نہ نکالنا۔ اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ بہت زیادہ گرم نہ کھانا اور برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ یہ چند سنتیں تھی کھانا کھانے کی جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی کرنا۔ کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر 4 چیزوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور باقی 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی اس کو کرنا ہی چاہیے۔ رب کو راضی کرنے والی 2 چیزیں یہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، اس کو پڑھتے رہنا، اور دوسرا استغفار کرتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، استغفار کرتے رہنا۔ اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، یہ جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا، یعنی جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو حدیث کے اندر 4 چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ رمضان المبارک کے اندر اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، یعنی کلمے کی کثرت، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے۔ اور دوسرا استغفار کی کثرت، کہ اللہ سے معافی اور تلافی اور توبہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جنت کی طلب کرنا، اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگنا۔ ایک گناہ کے بارے میں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے،
اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے پڑوسی کی عورت سے بدکاری کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے۔ دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہو وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ، صاف ستھرا طریقہ، پاک طریقہ اختیار کرو۔ حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے۔ آخرت کے بارے میں جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیت و احکام کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوں گی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائیں گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ طب نبوی سے علاج۔ پچنا لگانے سے آدھے سر کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے حالت میں اپنے سر میں آدھے سر کے درد کی وجہ سے پچنا لگایا تھا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو آج 5 رمضان کو کچھ اہم اور ضروری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، کیونکہ روزانہ صبح 10 بجے ہمارا ویڈیو آتا ہے اور اسلامی تاریخ کے حساب سے ہم اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔